السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جامع صحیح کتاب المغازی کا باب نمبر 47 ہے۔ باب غزوۃ الفتح فی رمضان۔ فی العام العاشر من الہجرت النبویہ، یعنی ماہ رمضان میں غزوہ فتح مکہ کا باب۔ غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے ایک باب گزر چکا ہے، جس میں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے ایک عورت کو خط دے کر کے بھیجا تھا۔ اس کا تفصیلی ذکر گزشتہ باب میں آ چکا ہے، باب نمبر 46 میں، اور یہ باب نمبر 47 ہے، جس میں غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے بعض باتیں ذکر کی گئی ہیں، بعض احکام، بعض مسائل، آپ کب نکلے، کیسے نکلے۔ اور ابھی غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے اور بھی کئی ابواب ہیں۔ امام بخاری نے غزوہ فتح مکہ کو مختلف عناوین اور مختلف ابواب کے تحت ذکر کیا ہے۔ تو باب غزوۃ الفتح فی رمضان۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال سام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر۔ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تھے 10 رمضان کو، 10 رمضان سنہ 8 ہجری میں نکلے تھے فتح مکہ کے لیے، اور اس کے بارے میں کچھ تفصیلات میں بتا چکا ہوں، اور میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین کی بدعہدی کی وجہ سے آپ نے اقدام کیا تھا۔ سن 6 ہجری میں جو صلح ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے صلح کی کئی دفعات کی یہ عہد شکنی کی، خلاف ورزی کی، اس لیے آپ نے مکہ پہ حملہ کیا تھا۔ یہ باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ 2 سندیں ذکر کی ہیں، اور 2 سندوں سے ایک متن ذکر کیا ہے۔ پہلی سند ہے حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره، ابن عباس نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ کیا رمضان میں، یعنی رمضان کا آغاز ہو چکا تھا، تب آپ نکلے تھے غزوہ فتح مکہ کے لیے۔ قال وسمعت ابن المسیب یقول مثل ذلك، راوی کا بیان ہے کہ میں نے ابن مسیب سے بھی سنا کہ وہ اسی طرح سے کہہ رہے تھے۔ وعن عبید اللہ ابن عبداللہ اخبرہ، یہ اس سند کے ساتھ، یعنی ابن شہاب کی طرح یہ
ابن مسیب نے وہی روایت کی ہے، عبیداللہ بن عبداللہ سے بتایا کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، رمضان شروع ہو چکا تھا، تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ آپ جب پہنچے مقام کدید تک، یہ کدید کا مقام جو ہے مکہ سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے، یہ اور مدینہ سے تقریباً 350 میل دور ہے، یعنی مکہ سے قریب ہے۔ آپ جب پہنچے مقام کدید پر، کدید کیا ہے؟ ایک چشمہ ہے جو قدید اور عصفان کے درمیان تھا، تو آپ نے وہاں روزہ توڑ دیا، اس لیے کہ اگر آدمی کا سفر جہاد ہو، مسافر روزہ توڑ سکتا ہے، سفر غزوہ تھا یہ، فلم یزل مفطرن حتی انسلخ الشہر، آپ بغیر روزے کے رہے یہاں تک کہ مہینہ ختم ہو گیا۔ گویا رمضان کا آغاز تو آپ نے کیا تھا روزے کے ساتھ، لیکن جب آپ راستے میں پہنچے اور راستے میں آپ نے روزہ توڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ آگے اس کا تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے۔ یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر اخبرنی الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی رمضان من المدینہ ومعه 10,000، یعنی آپ نکلے رمضان میں مدینہ سے، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ وذالک علی رأس 8 سنین ونصف من مقدمہ المدینہ، اور یہ تقریباً یہ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ سن 8 ہجری، بلکہ 8 ہجری کا آدھا سال گزر چکا تھا، تو 8 سال اور نصف سال، یعنی 8.5 سال کے شروع میں یہ مدینہ پہنچنے کے بعد، یعنی سن 8 ہجری میں چونکہ رمضان پڑتا ہے، تو رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج 4 مہینہ ہو جاتا ہے۔ فسار ہوا معه من المسلمین الی مکہ، چلے آپ اور آپ کے ساتھی مسلمان مکہ کی طرف، یصوم و یصومون، آپ بھی روزے سے تھے یہاں تک کہ مقام کدید میں پہنچے، اور یہ ایک چشمہ ہے عصفان و قدید کے درمیان، آپ نے بھی افطار کیا اور سب نے افطار کیا۔ بشاق دوری کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ الْآخِرُ فَالْآخِرُ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لیا جاتا ہے جو آخر ہو، جو پھر آخر ہو، یعنی کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حکم کو لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد والا حکم سابق کے لیے منسوخ ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہا ہے، اصل میں بعض فقہا کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر کسی شخص کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس نے رمضان شروع کر دیا ہے، تو پھر وہ سفر میں افطار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فی اشارۃ الی الرد علی القائل لیس له الفطر اذا شہد اول رمضان فی الحضر مستدلا بقول اللہ تعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ قرآن میں آتا ہے کہ تم میں سے جس کو مہینہ ملے روزہ رکھے، تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو رمضان ملا اور اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے، اب وہ افطار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امام بخاری اسی کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کوچ کیا تھا 10 رمضان کو، آپ روزے سے تھے، صحابہ بھی روزے سے تھے، اور مقام کدید پر پہنچے تو آپ نے بھی روزہ توڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اور قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد العالی
قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال خرج النبی فی رمضان الی حنین والناس مختلفون، نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حنین کی طرف۔ یہ الصحیح ان النبی خرج الی حنین بعد فتح مکہ فی شوال فی الثامنہ، صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے تھے فتح مکہ کے بعد شوال میں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ خرج النبی فی رمضان الی حنین۔ بعض واقعات کے بیان کرنے کے سلسلے میں روات کو اشتباہ ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حنین کی طرف، والناس مختلفون، اور لوگ مختلف تھے، یعنی یہ اپنے عمل میں لوگ مختلف تھے۔ یا ایک توجہ کی جا سکتی ہے کہ خرج النبی فی رمضان الی حنین یعنی اراد الخروج فی رمضان فذکر الخروج واراد قصد الخروج وهذا شائع فی الکلام کما قال الطبری۔ امام طبری کہتے ہیں کہ ارادے خروج کو خروج سے تعبیر کر دیا گیا ہے، بہرحال یہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو لوگ مختلف تھے، کوئی روزے سے تھا، کوئی افطار کیے ہوئے تھا۔ فلما استوى علی راحلتہ، جب آپ ٹھیک سے بیٹھ گئے اپنی سواری پر تو آپ نے برتن منگایا دودھ کا یا پانی کا، فوضعوا علی راحتہ او علی راحلتہ، راحت میں نے ہتھیلی، آپ نے رکھا اس کو اپنے ہتھیلی پر یا اپنی سواری پر، پھر لوگوں کو دیکھا تو فقال المفطرون للصوام، تو افطار کرنے والوں نے روزہ رکھنے والوں سے کہا افطرو، سب افطار کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار نہیں کیا تھا لوگ متردد تھے۔ آگے کی روایت دیکھیے، وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما خرج النبی عام الفتح، وقال حماد بن زید عن اکرمہ عن ابن عباس عن النبی۔ اور یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام حتی بلغ عصفان۔ یہ وہی روایت ہے دوسرے متن کے ساتھ کہ آپ نے سفر کیا رمضان میں، روزہ رکھا، آپ مقام عصفان پہ پہنچے، ثم دعا بنائن من ماء فشرب نہارا، تو آپ نے پانی کا برتن منگایا، آپ نے دن میں پی لیا تاکہ لوگ دیکھیں آپ کو کیا آپ نے افطار کیا، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ قال ابن عباس یقول، یہ طاووس کہتے ہیں ابن عباس کہتے تھے کہ سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، روزہ نہیں بھی رکھا ہے، جیسی آسانی ہو۔ اگر آدمی چاہے تو سفر میں روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرنا پڑے گا، یہ چاہے تو روزہ رکھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا سفر میں اور افطار بھی کیا، یعنی روزہ رکھا اور روزہ نہیں بھی رکھا۔ یہ افطرہ کے معنی ہوتے ہیں لم یصم، تو جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔